نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے کا آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے۔ پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت۔ اب اس بات کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ باقی دنوں میں یا باقی مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر پل ہر دم انسان کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان رحمتوں سے کس طریقے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مقدار کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے دنوں میں یا گزشتہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دینے کے لیے راضی ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے کاموں میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگنا بہت پسند ہے۔ اس مہینے میں کیا ہر روز ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے انسان کو اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بھی دعا مانگنے کی بڑی تاکید اور بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا بہت ثواب بتایا گیا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی جامع دعائیں بتائی ہیں جو ہمارے خیال و تصور سے بھی بالا تر ہیں، لیکن وہ دعائیں عربی زبان میں ہیں جن کی وجہ سے عام مسلمان ان کو مانگنے سے محروم ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم چاہیں تو ہم اپنی زبان میں جس طریقے سے چاہیں جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ سننے والی ذات ہر زبان کو سمجھتی ہے، اس کے لیے عربی زبان ہونا کوئی ضروری نہیں۔ عربی زبان میں یاد کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ زبان قرآن پاک کی زبان ہے۔ عربی زبان میں مانگنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ دعائیں مانگ کر ہمیں بھی دل کو سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں خاص طور پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں سننے کو تیار ہے۔ ہمیں مانگنے والا بننا چاہیے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے باوضو ہونا یا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جس وقت جس حال میں ہوں، ہمیں صرف مانگنے کے اسلوب آنے چاہیے۔ ہمیں مانگنے کے اسلوب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دعائیں مانگیں۔ لہٰذا کثرت دعا ہمارے اعمال میں اول نمبر پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگیں اور ایسا محسوس کریں کہ صرف ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے اور درمیان میں کوئی بھی نہیں۔ کبھی ایسا تصور کر کے دعا مانگیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہیں، ہماری سننے والے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، ہماری غلطیوں کو درگزر کرنے والے ہیں، اور ہماری کوتاہیوں کے اوپر نہ کبھی ہنستے ہیں نہ کبھی ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، بلکہ ان کو معاف کر کے اور اپنی رحمتوں کی اسی طریقے سے فراوانی کر دیتے ہیں جیسے پہلے تھی۔ اس کے بعد سحری کرنا ایک سنت عمل ہے۔ روزہ دراصل نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک خاص وقت میں، خواہ اس کا دل چاہ رہا ہو یا نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے لیے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کو سنت سمجھ کر ضرور اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کریں اور سحری ضرور کریں۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں تاکہ تاخیر سے کھانے میں ان کو کچھ جسمانی پریشانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ پہلے کھا لیں،
اور اس کے بعد سو جائیں، صرف فجر کے لیے اٹھیں گے تو وہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ لہٰذا سحری کے وقت پر ہی کریں اور اس کا خاص اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت بھی سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا سنت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دوسرے کام نمٹا رہے ہوں اور افطار کا وقت ہو جائے اور 2-4 منٹ گزرنے کے بعد ہم افطار کریں۔ اس کے بعد سحری اور افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں دعا مانگیں، اپنے تمام کاموں کو کچھ دیر کے لیے ترک کر دیں اور وقت سے پہلے افطار کے لیے بھی آ کر بیٹھیں۔ دسترخوان پر دعا مانگنا بہت مسنون ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت دعا مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں اور انہیں بھی اس بات کی تاکید کریں۔ اس کے علاوہ اذکار میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اس لیے اس ماہ میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دعا بتائی تھی جو میرے علم میں تھی۔ اس دعا کے اندر یہ تمام 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اس دعا کے اندر یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا اس دعا کو زبانی یاد کریں اور اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اس کے بعد کچھ نوافل کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، جیسے کہ 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے ضرور پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی بخشی ہے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، تو لہٰذا 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو شکرانہ بھیجنا بھی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کیا کریں۔ صلاۃ التوبہ وہ نماز جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ یا تو رات کے کسی وقت میں یا عشاء کے بعد یا جس وقت بھی سہولت سے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے ادا کر سکتے ہوں وہ ضرور ادا کیا کریں۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز اپنے مرحومین کو بخشنے کے لیے ضرور ادا کیا کریں۔ یہ بابرکت مہینہ جس میں وہ موجود نہیں ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے اور کوشش کریں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں یا کسی وقت فارغ بیٹھے ہوں تو ان کے لیے بھی اذکار کر کے اور ان کو ضرور بخشا کریں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی جو جائز حاجات ہیں اس کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی ضرور ادا کیا کریں۔ ویسے تو خیر ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو عملی عبادت بھی بہت پسند ہے، لہٰذا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کو ضرور مانگا کریں۔ پھر اس کے بعد عبادات میں سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں جن چیزوں سے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ تنہائی میں بھی جہاں اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کھانے پینے سے تو اجتناب کرتا ہے،
حتیٰ کہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اتارتا۔ لیکن یہی روزے دار گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، چغل خوری سے، غیبت سے، دوسروں کو پریشان کرنے سے، ایذا پہنچانے سے، جھوٹ بولنے سے، ناک، کان اور دیگر اعضاء کو غلط جگہ استعمال کرنے سے نہیں بچتا، اور اس طرح اپنے روزے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود بھی نہ تو اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، نہ ہی چہرے پر کوئی رونق ہوتی ہے، اور نہ ہی دل میں کوئی پاکیزگی اور صفائی محسوس ہوتی ہے۔ پورے مہینے عبادت میں گزارنے کے باوجود بھی جب ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی رمق پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ ہمارے روزے بالکل بیکار گئے ہیں، اور ایسی کیفیت جب حاصل نہ ہو تو ہماری عبادات بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے ان سے اجتناب کریں، ان سے پرہیز کریں، اور تمام وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو ہمیں کہا ہے، جن کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم پر حلال کھانے پینے اور حلال و جائز خواہشات سے تو رک جاتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، جن کو اپنے غضب کا موجب بتایا ہے، ان سے ہم نہیں بچتے، نہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر روزے کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ لہٰذا گناہوں سے محفوظ رہ کر اپنی عبادات و اطاعت کو، خصوصاً روزے کے فوائد کو ضائع نہیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سے روزے سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں جھوٹ بولتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو در حقیقت بیہودہ اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے رکنے اور بچنے کا نام ہے۔ بس اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ پھر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو ہمدردی و غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے، اس لیے اس مہینے میں جود و سخا اور اطاعت و بخشش عام ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اس مہینے میں تنگ دستوں اور محتاجوں کی بطور خاص نگہداشت کریں، اپنی آمدنی میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں تاکہ دوسروں کی بھی مدد ہو سکے اور وہ بھی اس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ روزانہ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا کو مخصوص کر لیجئے اور اس دعا کا اہتمام کثرت سے کریں، جیسے کہ کسی بھی دن اللہم اجرنا من النار پڑھ لیجئے، کسی دن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ لیجئے، کسی دن اللہم انی اسألک الہدی والتقوی والعفاف والغنی یہ پڑھ لیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہی زبان میں دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے، ہمیں اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں اور عنایتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا معاملہ رکھے اور ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔